السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، بتلا دے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، یعنی اس دور میں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل و بیت والی زندگی عطا فرمائی۔ پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سر پر رکھا، دستے دلہ دیا، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اپنے خاص محبوب کو، سوچنے والی بات ہوگی، جس کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں وہ سارے نبیوں میں افضل، اور جس کے اہل و بیت و اطہار ہے سارے شہیدوں میں افضل، سارے ولیوں میں افضل، یعنی ان کا کنبہ قبیلہ ساری دنیا میں سب سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، فرشتوں سے افضل، چرندوں پرندوں، یعنی ہر انسان و جن سے سب سے افضل ہے۔ جب اس نے اپنے محبوب کو بنایا، اپنی نور سے اپنے محبوب کو بنایا، تو سوچنے والی بات ہے، ویسے تو میرے رب میں تمام اچھائیاں، ایک بھی برائی نہیں، میرا رب پاک ہے ہر برائی سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ اب اس کا محبوب بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی ہر طرح سے پاک، ہر عیب سے پاک، اس کے اہل و بیت و اطہار بھی ہر عیب سے پاک۔ اس نے اپنے نور سے تمام اچھائیوں، وہ تو اعلیٰ ہے، اللہ جو ہے سب سے اعلیٰ، اور وہ نبیوں میں اعلیٰ اپنے محبوب کو بنائے، یعنی اپنی قدرت کی تمام اچھائیاں تھی، اس کی اچھائیوں سے اچھائیاں لے کر، یعنی تمام نور سے جو بنایا، اپنے محبوب کو بنایا۔ تو سوچنے والی بات ہے، بنانے والا رب العالمین ہے اور بننے والا رحمت للہ۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بنایا، اس کے ذریعے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم عطا فرمایا، اور جس طرح سے خود لا ریب ہے، اس کا حبیب لا ریب ہے، اس کا راستہ لا ریب ہے، اس کا قرآن بھی لا ریب ہے۔ وہ قرآن بھی جو 23 سال ہوتے ہوئے گزرا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اور وہ قرآن بھی جو ایک رات میں جو ہے رمضان میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اور یہ قرآن وہ بھی جو لوح محفوظ میں رکھا گیا۔ ایسے کئی قرآن ہیں اس کے۔ ویسے تو اس میں تورات، زبور، انجیل، فرقان اتارے، لیکن سرکار کے قلب پہ جو اتارا ہے قرآن، وہ صراط المستقیم ورد ہے، جس کو علی کی خدمت میں عنایت کر دیا گیا، علی کو عنایت کر دیا گیا اس قرآن کی بابت، اسی اہل و بیت و اطہار کی بابت، اسی کی معرفت کی بابت ہمیں عالم دنیا پر روشنی ڈالنی، جبکہ یہ قرآن ابھی باقی، یہ محشر تک، قیامت تک جو ظاہری قرآن ہے ختم ہونے والا نہیں، لیکن اس قرآن کو لے کر بھی تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، شہداء اور تمام اولیاء لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ میرے پیر و مرشد بھی لے کر چلتے رہے، اور ہمیں بھی اسی کی تلقین کی ہے کہ قرآن مجید کے اول و آخر، ظاہر و باطن جو ہے لے کر چلا جائے۔ لیکن آج کی 1445 ہجری کے دور میں صد افسوس کہ کچھ پیر و مرشد آج بھی ایسے
چولا پہنے ہوئے، نہ انہیں قرآن کی شریعت، نہ طریقت، نہ حقیقت، نہ معرفت، اس سے کوئی جو ہے ان لوگوں کو وابستہ ہی نہیں۔ جن کو اگر کوئی لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو وراثت میں مل گئی، باپ بھی پیر تھا، بیٹا بھی پیر بن گیا، باپ نے محنت کی، افضل الاعلیٰ درجے پائے، لیکن بعد میں ان کی اولادیں اور آج کے پیر، جہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں اپنی نظر سے، شان محفل میں انسان بنے بیٹھے ہیں، دیدہ دانشت میں نادان بنے بیٹھے ہیں۔ کل تو مندر میں برہمن کو دیے تھے درشن، آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ وہ تو رہتے تھے ہماری نظروں میں آٹھوں پہر، اب ہمارے گھر میں ہمارے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ ہر گھر میں یہی حال ہے۔ یہ وہ دھندا ہو گیا جہاں پاک بازی کی بات آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اہل بیت و اطہار کی پاک بازی کی بات آتی ہے، وہاں یہ نپنسک اور ناکارہ لوگ جو ہیں ان کے نام سے ساری دنیا کو گمراہ کیے ہوئے۔ ہاں، ہمارے ساتھ بھی کئی مرید ہیں، میرے ہزاروں کے مرید ہیں کہ پوچھتے ہیں، آج بھی پوچھتے ہیں کہ بابا جی کیا وجہ تھی کہ آپ نے سلسلے کو ترک کر دیا؟ تو ہم نے کہا اس کا صحیح وقت آئے گا تو اس بات پر روشنی ڈالیں گے۔ اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، روشنی ڈالی جائے گی، کئی لوگ بے پردہ ہوں گے، بے نقاب ہوں گے، رنجشیں ہوں گی، تکراریں ہوں گی، تکراریں جب ہوں گی تو ان میں جو ہے فتنہ فساد ہوگا، لاٹھیاں ڈنڈے سب اٹھیں گے، تلواریں اٹھیں گے، خون خرابہ ہوگا۔ اس لیے جو ہے یار کی ندا کے لیے انتظار میں، لیکن بہت جلد ان کا راز فاش ہونے والا ہے۔ ان سب کا راز فاش کروں گا تمام آڈیو اور ویڈیو کے مادھیم سے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ رب کی طرف سے، میرے یار کی طرف سے اگر ایک ندا، ایک بشارت ہو جائے اور ہوگی انشاءاللہ تب ان لوگوں کے راز فاش کر دیے جائیں۔ بہت جلد ان قریب میں ہے، فیصلے کی گھڑیاں ہیں، آنے والی ہیں۔ ہاں، پہلے صورت اس بات کو رہنے دیا جائے، جہاں جہاں میرے مریدین یہ سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کو تشفی بخش جواب ملے گا، ان تمام کو جواب ملے گا۔ یہ سب جوابات دوں گا، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے سے جوابات۔ بہر صورت معمہ یہ ہے کہ اللہ کی پاک بازی اور اس کے رسول کی پاک بازی، جہاں اس میں سے ایک قطرہ بھی جو ہے آج کے پیر و مشائخ میں ایک قطرہ بھی اگر جھلک دکھائی دے تو وہ اور اس کی اہل بیت و اطہار، اس کے مریدین پاک ہو جائے۔ یہ ہمیں جو ہے تمام عالم اسلام میں چن کر جو ہے اللہ نے چن لیا، تمام جہانوں میں ہمیں ایک جہاں جو ہے چنا ہے جس کا نام بھارت ہے۔ اس بھارت میں جو ہے ہم یہاں رہنے والے، یہاں پلنے والے، یہاں بڑے ہونے والے، اس میں سے کئی کنبے، کئی قبیلے ہیں، یہاں سے ہم کو ایک ایک کر کے نام بنام چن لیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور اہل بیت و اطہار میں جو ہے ہمیں چن کر نکال دیا گیا اور ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ تو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے مریدین ہیں وہ جو ہے، ہم ایک چینل شروع کرنے والے ہیں، ہر ہفتے جو ہے ہفتے وار جو ہے چینل شروع ہوگا، صراط المستقیم کے نام سے ایک نیا چینل شروع ہوگا پھر بھی۔ تو اس میں تمام جو ہے جتنے میرے مریدین ہیں ان تمام کو بیٹھ کر درس قرآن دیا جائے گا، اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن تمام چیزوں سے آگاہ کیا جائے گا اور اس کی معرفت بیان کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی پاک بازی جو ہے بیان کی جائے گی اور تمہیں نیک اور صراط المستقیم پر ڈال دیا جائے گا اور تمہارے تمام نفسوں کو، تمہارے تمام خیالوں کو، تمہارے دلوں کو، تمہاری روح کو پاک کیا جائے گا۔ تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے تمہیں ان تمام چیزوں کو پاک کرنے کا جو ہے اللہ نے ہنر اپنے پیر و مرشد کے، میرے پیر و مرشد کے ذریعے مجھے عطا فرمایا۔
بہت جلد جو ہے اس کا بھی اعلان کروں گا کہ تمام مریدین کے لیے یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے جو رب العالمین ہے رحمت للعالمین بنا کر ہمیں بھیجا ہے ہمیں دیا ہے، تو سوچنے والی بات ہوگی کہ اس میں جھوٹے پیر نہیں ہوں گے، یہاں کوئی جھوٹا مہدی نہیں ہوگا۔ مہدی کے نام کے دعوے کرنے والے کئی ہیں، جہاں جنگیں ہو رہی ہیں وہاں کبھی جانا نہیں ہوگا۔ کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ جہاں ضرورت ہے بیت المقدس میں وہاں تو کوئی جایا نہیں جا رہا، یہیں پر دھڑ عمر کے جو ہے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں۔ یہیں بنگلور شہر میں بھی میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی، کہتا ہے کہ میرا پیر عیسیٰ ہے، وہ اس کا پیر موسیٰ ہے، اس کا پیر جو ہے فلانا ہے، اس کا پیر فلانا ہے۔ یہی بات جو ہے بڑے پیر پیرانے پیر روشن ضمیر ماہ منیر سرجس میں سلطانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں بھی جو ہے اس بات کی دوڑ لگ گئی تھی۔ کوئی ولایت موسوی کا حامل ہو گیا، کوئی ولایت عیسوی کا حامل ہو گیا، کوئی ولایت سلیمانی کا حامل ہو گیا۔ جہاں میرے پیر بڑے پیر سرکار کی بات آ گئی، جد امجد سرکار نے کہہ دیا ہاذا وجود و جدی لا وجود عبد القادر، میں اپنے آقا و نانا کے جد و امجد کے نقش قدم، ہمیں آقا اور اس کی اہل بیت و اطہار کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ عیسیٰ یا نہ موسیٰ کے۔ اگر مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ غلام بھی دوڑتا ہوا جائے گا مکہ معظمہ جائے گا، وہاں بھی جو ہے جا کر حجر اسود اور جو ہے مقام ابراہیم کے درمیان ان سے ملاقات کر کے بیعت کرے گا۔ اگر اس دور میں دیدار ہو گیا ورنہ جو لوگ اس دور میں ہوں گے ان کو دیدار ہو جائے گا حضرت مہدی علیہ السلام کا۔ یہ جو آج دعوے کرتے پھر رہے ہیں سب سارے جھوٹے ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، غدار ہیں۔ ان کے نہ چہلے اسلامی ہیں نہ ان کے چال چلن اسلامی ہے، یہ عیاری باتیں ہیں، قرآن کی مار پکڑ رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ کر کے اس طرح سے بلا رہے ہیں کہ آج گناہ کرنا ہے اور کر، کل بھی کرنا ہے اور کر، بشرط کہ میرے دستے دلہ میں آ جائے۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر اور ویب سائٹ میں بیٹھ کر چلم چلی کرتے ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ تمہاری زندگی کے لیے بس اتنا ہی ہے میرے بچوں، میرے مریدوں، میرے جو ہے چاہنے والوں، میرے عاشقوں، بس اتنا ہی تمہارے لیے پیغام ہے کہ زندگی بندگی کرنے کے لیے ہے۔ بندگی اس طرح سے ہو، اے خدا ذکر میں زندگی کا کوئی لمحہ بھی خالی نہ جائے، ہر گھڑی کا بے دل سے میرے اللہ اللہ کی آواز آئے۔ اس زندگی میں بندگی کتنی کر سکتے ہو اس کا جو ہے تمام خلاصہ دے دیا جائے گا، تاکہ تم بندگی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکو۔ بس اتنا لے کر چلنا ہے، دور دور کی نہیں ہانکنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نہ کوئی ہاتھ آنے والی ہے، نہ کوئی حاضری آنے والی ہے، نہ کوئی جنات آنے والا ہے، نہ کوئی بادشاہ آنے والا ہے۔ کبھی عورتوں پر آ جاتا ہے، کبھی مردوں پر آ جاتا ہے۔ یہ حاضری والے حضرات بہت ہو گئے، یہ حاضری والے حضرات عورتوں پر بھی بہت ہو گئے، مردوں پر بھی بہت ہو گئے ہیں، لڑکوں پر بھی بہت ہو گئے ہیں، سواریاں اٹھا کر ان پر بھی حاضری بہت ہو گئی ہے۔ یہ سب حاضریاں جو ہے ایک دن جو ہے نشت نابود ہو جائیں گے، تمام لوگوں کے جو ہے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ اللہ بے نقاب کرے گا ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی۔ میں تمام سے جو ہے گزارش کرتا ہوں، ہمیں پاک بازی کی طرف آنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے، صحابہ کی طرف، تابعین کی طرف، تبع تابعین کی طرف، اپنے پیر و مرشد کی طرف آنا ہے۔ یہ چھوڑو پیر و مرشد یا جیب بھرو مرشد یا پھر جو ہے جیب بھرو مولویوں کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ پرکھو، جانو، پہچانو۔ اگر مر گئے ہیں تو خامخواہ اپنی دولت لے جا کر وہاں ضائع مت کرو، ان کے مقبرے نہ بناؤ، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ اگر 36 دن بعد اگر ان کی قبر مبارک کھولی جائے تو وہ اللہ کا وعدہ سچا ہو اور اللہ کا بندہ بھی سچا ہو، جس کے کفن کوئی داغ نہ آئے، کوئی بدبو نہ آئے، کوئی قبر کا عذاب نہ ہو۔ ورنہ تم اگر ایسے لوگوں کو اندھا دھند لے جا کر جو ہے اپنی دولتیں ان کے مقبرے بنا دو گے تو یاد رکھو
تم لوگ جو ہے بنیادی گنہگار ہو جاؤ گے. آنے والی جو ہے نسلوں کے لیے کیا پتا کہ وہ دیکھیں گے درگاہ شریف ہے، فلانے پیر ہے، فلانا ڈمکا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، جائیں گے اور جا کر غلط عقیدت پر جو ہے وہ اپنا ایمان گوا بیٹھے، اور اس کے ذمہ دار تم لوگ ہوگے. ہاں ان کا جو ہے آپ رابع روشن دربار بناؤ جن کی خبر کھولی جائے، 36 دن بعد کھولی جائے، کھول کر دیکھا جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا بندہ سچا ہے، نبی کا امتی سچا ہے، تو کوئی اس کے کفن کو جو ہے داغ بھی نہیں ہوگا. جب زلفیں دوتا لہراتی ہے، قرآن کی خوشبو آتی ہے، سرکار کی کالی کملی سے جزدان کی خوشبو آتی ہے. جس دل میں نہیں ہے عشق نبی، یہ اعزاز اسے ہے کب حاصل؟ یہ مومن کے معطر سینے سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. اگر آزمانا ہے تو سب سے پہلے اسی سے آزمائش شروع کی جائے. بعد مرنے کے 36 دن بعد کھول کر لوگوں کو دکھایا جائے. اگر مر گیا ہوں تو کسی کو نہ دکھاؤ، کسی کو نہ دکھاؤ، نہ شور و شرابہ کرو، نہ مجمع جماؤ، نہ جلسے کرو، نہ جلوس نکالو. لے جا کر مختصر سے لوگ لے جا کر، میں نے وصیت کر رکھی ہے، قرآن پاک میں کر رکھ دیا، میرا کفن مبارک بھی تیار ہے، تو لے جا کر اس طرح جو ہے دفنا دیا جائے. 36 دن بعد تمام لوگوں کو نیوتا دے کر جو ہے بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا، فلاں کی خبر کھولی جائے گی، اور اس کے قانونی داؤ پیچ بھی جو ہے میں اپنی اولاد کو دکھا کر جاؤں گا. تو کھولا جائے، کھول کر دیکھا جائے، اگر صحیح سالم ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنا، اور اس کا جو ہے ثواب جو ہے مجھ گنہگار پر بھیج دینا. مقبرہ بناؤ یا نہ بناؤ مجھے کوئی گلا نہیں، اس لیے کہ میں اپنی قبر میں بڑے آرام سے سرکار کی رحمتوں کے ساتھ سوتا رہوں گا. ہاں میرے عاشق آ جائیں تو ان کے حوالے کر دینا، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے، مقبرے بنائے، دربار بنائے، یا پھر ٹھوکریں مار کر قبر کو توڑ کر چلے جائیں، گلا نہ کرنا. لیکن یہ بات حق کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی جو ہے ہم نے جو ہے آج کل دربار دیکھے جا رہے ہیں کہ دربار توڑے جا رہے ہیں، درگاہ توڑے جا رہے ہیں، راستے بڑے کرنے کے لیے یا شہر بسانے کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے درگاہ توڑے جا رہے ہیں اللہ والوں کے. لیکن جہاں توڑے جا رہے ہیں وہ اللہ والوں کی کرامت ہے کہ وہاں رک گیا ہے کام. باقی جگہ توڑ کر جو ہے وہاں پر یعنی پوری طرح سے سپاٹ کر دیا. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی موجود نہیں تھا، اس لیے اللہ کی غیب سے مدد نہیں آئی. یہ ڈھونگی لوگوں کو لے جا کر دفنا دیا تھا، ان کے جو ہے اگر دربار ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے. توڑ کر جو ہے سپاٹ کر دیے گئے، مٹی پلی تو ہو گئی. کیوں ہوئی؟ تو اس زمانے میں بھی جاہل تھے. یعنی عشق اندھا نہ رکھو، عشق آنکھوں والا. جانو پہچانو اپنے پیر و مرشد کو، پہچانو اسے، جانو کہ وہ راہ صراط المستقیم پر ہے یا غیر راہ پر ہے. اپنی راہ، اپنی جو ہے اپنے مریدوں کو اہدنا صراط المستقیم پر آگے چلا رہا ہے، ہمارے نفسوں کو پاک کر رہا ہے، ہمارے خیالوں کو پاک کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے. ورنہ ایسے پیر سے توبہ کر لیں. میرے تمام مریدوں کو یہ آگاہ ہے، اعلان کر دیا جا رہا ہے کہ بہت جلد آپ لوگوں کو قرآن کا درس اول اور آخر، ظاہر و باطن کا درس دیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی صفات اور اس کی ذات بتلائی جائے گی کہ اللہ نے اپنے کس نور کے حصے سے اپنے محبوب کو بنایا، کس نور کے حصے سے آگ بنائی، کس نور کے حصے سے مٹی بنائی، کس نور کے حصے سے پانی اور کس نور کے حصے سے آگ بنائی. اللہ نے کل کائنات میں جتنے جو ہے خلق کیے ہیں وہ کس کس طرح سے کیے، ان تمام چیزوں کی معرفت ہے آپ لوگوں تک پہنچائی جائے گی، بشرط کہ اس میں بھی راز ہوگا، راز عرفان. بول مت ہر کسی کے ساتھ، مکھیوں سے بچا کر رکھنا ہے. بعد واخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. یہ میرا جو ہے صراط المستقیم چینل ہے، میرا واٹس اپ نمبر ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہے تو 6363137595 پر جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میرے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کی بیل آئیکن کو جو ہے پریس کریں. اور آپ تمام کو اگلے جو جتنے بھی جو ہے میرے ویڈیوز ہوں گے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.